تو میرا یہ آپ لوگوں کو والدین کو سب سے پہلے میسج ہے کہ اپنے بچوں پہ اس بات پہ توجہ ضرور رکھیں کہ جب آپ کے بچے سن بلوغت کو پہنچتے ہیں، جوانی کی طرف قدم رکھتے ہیں، تو کن کن بیماریوں کا شکار وہ ہو سکتے ہیں، آپ نے ان کو کیا مشورہ دینا ہے۔ تو والدین اس میں شرم حیا نہ کریں اور اس بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ بچے بعض اوقات غلط علاج کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط مشوروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ بات سوچیں کہ جب یہ اس پرابلم کا اہتمام کا آپ لوگ بچے شکار ہوتے ہیں تو والدین کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی شلواروں میں داغ لگے ہوتے ہیں، ان کی شلواروں میں مختلف قسم کے جون سے ہیں دبے پڑے ہوتے ہیں، تو مائیں سمجھ جاتی ہیں کپڑے دھوتے وقت کہ ان کو کیا پرابلم ہے۔ تو اسے سوال کرنا چاہیے۔ بچوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہیں اور کس کس طریقے سے والدین نے ان کے لیے سیٹنگ کرنی ہے۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حسب سابق آپ کے لیے مفید پروگرام نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لے کے حاضر خدمت ہوتا رہتا ہوں۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ ایک نوجوان نسل کے لیے، لڑکپن کی عمر میں جو جوانی میں داخل ہوتے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں، اس کو بیماری کا شکار جس کو نائٹ فال بال لوگ کہتے ہیں، اس کا نام ہے نیکٹوریل ایمیشن، جس کو ہم اپنی زبانوں میں ہم کہتے ہیں احتلام۔ اب اس کی تعریف کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جو ہی بچے جوانی کی طرف جاتے ہیں تو میرا یہ آپ لوگوں کو والدین کو سب سے پہلے میسج ہے کہ اپنے بچوں پہ اس بات پہ توجہ ضرور رکھیں کہ جب آپ کے بچے سن بلوغت کو پہنچتے ہیں، جوانی کی طرف قدم رکھتے ہیں، تو کن کن بیماریوں کا شکار وہ ہو سکتے ہیں، آپ نے ان کو کیا مشورہ دینا ہے۔ تو والدین اس میں شرم حیا نہ کریں اور اس بچوں کو سمجھائیں، کیونکہ بچے بعض اوقات غلط علاج کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط مشوروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ بات سوچیں کہ جب یہ اس پرابلم کا اہتمام کا آپ لوگ بچے شکار ہوتے ہیں تو والدین کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی شلواروں میں داغ لگے ہوتے ہیں، ان کی شلواروں میں مختلف قسم کے جون سے ہیں دبے پڑے ہوتے ہیں، تو مائیں سمجھ جاتی ہیں کپڑے دھوتے وقت کہ ان کو کیا پرابلم ہے۔ تو اسے سوال کرنا چاہیے۔ بچوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہیں اور کس کس طریقے سے والدین نے ان کے لیے سیٹنگ کرنی ہے۔ تو والدین کے سے درخواست یہ ہے کہ آپ ان کو رات کو جب کھانا دیں تو کھانے میں اور سونے میں 3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں، اس میں ان کے لیے انتہائی مجرب کہ وہ اس سے بچ جائیں گے۔ پھر آپ نے رات کو کھانے کے بعد ان کو کوئی جوس، کوئی دودھ، کوئی کافی، کوئی مشروب آپ نے ان کو نہیں دینا۔ اس سے اس کے اندر تمام ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پیٹ بھاری پن کا شکار ہوتا ہے اور وہ احتلام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ان بچوں کو بچانا ہے، ان کے لیے دھیان رکھنا ہے، ان کے لیے خیال کریں۔ کہ بڑی خوبصورت چھوٹی سی بات کہ جب آپ نے کھلانا ہے تو 3 گھنٹے کے بعد ان کو سونے کی اجازت ہے، اس سے پہلے آپ نے ان کو کہنا ہے واک کریں، چلیں پھریں، اور فاسٹ فوڈ سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ میں آپ کو آج آپ کو چھوٹا سا میسج دیتا بھی جا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کے علاوہ اب کیا مسئلہ ہے، مہینے کے اندر اگر 2 دفعہ ہو گیا یا 3 دفعہ، میکسیمم 3 دفعہ کا احتلام ہونا یہ کوئی بیماری کی علامت نہیں۔ بچے پریشان نہ ہوں، والدین پریشان نہ ہوں۔ جب یہ 3 مہینے میں 3 دفعہ سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کثرت احتلام جو ہے نقصان دہ ہے۔ احتلام ہو جانا 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہ کوئی معاملات نہیں ہے، کیونکہ انسان ہمارے جب جوان ہوتا ہے آدمی تو اس میں شہوت کا غلبہ آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہم اس کو پلس کر دیتے ہیں، کھانے میں کچھ ایسی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں جو ہماری گرم غذائیں ہوتی ہیں، جس میں مچھلی ہے، پائے ہیں، گوشت ہے، بھنا گوشت ہے، دعوتیں ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیجانی کیفیت کا پیدا کرتی ہیں جو مادہ منی کو اگلنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس کو لیکن 3 دفعہ سے تک غور کریں، اور اگر مزید بڑے بعض لوگوں کو 1 ہفتے میں 3 دفعہ ہوتا ہے، وہ کثرت احتلام ہے، بیماری ہے، تو اس سے بچانا ہے اپنے بچوں کو، ان کو خیال رکھنا ہے، بچوں نے بھی سمجھنا ہے۔ اچھا اب یہ تو آگئی بچوں کی بات، تو نوجوانوں کو بھی بعض کا احتلام ہو جاتا ہے جب وہ کثرت جمع کے شکار نہیں ہوتے یا اپنی بیوی سے روٹین وائز دور ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات جو بیوی سے دور ہوتے ہیں، 15-20 دن لوگ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، سالوں دور رہتے ہیں، تو ان کو بھی احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری سٹیج آ گئی۔ اب آگئی تیسری سٹیج یہ ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں، یہ بھی میں ہمارے مطلب میں میرے اپنے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا اگر روٹین سے ہٹ کے کھانا کھا لیں یا روٹین سے ہٹ کے معاملہ دیکھیں تو ان کو بھی احتلام ہو جاتا ہے، یا نہ بھی ہو تو کسی بھی وجہ سے جب ایج فیکٹر آتا ہے تو مباشرت کے اندر وہ توجہ نہیں رہتی، لیکن کبھی کبھار کو ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ہماری خوراک کے ذریعے جس میں ان کو احتلام کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔
تو یہ تمام ایسی بیماریاں ہیں جن پہ غور کرنا ہے. تو اس کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان نے آپ کے لیے سہولت کے لیے تمام اس بیماریوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کی، بوڑھوں کی اور بچوں کی سن بلوغت میں داخل ہونے والے بچوں کے لیے ایک کورس تیار کیا ہے جس کا نام ہے پیکیج فور نیکٹوریل ایمیشن. یہ آپ کے لیے انتہائی مجرب اس کا مجموعہ اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ادارے کی طرف سے یہ ایک سہولت پیدا کر دی گئی ہے. آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، آپ کے بچے فائدہ اٹھائیں، والدین اپنے بچوں کے لیے محفوظ ان کی زندگی بنائیں. اس کے جب یہ کثرت احتلام کا شکار ہوتا ہے انسان تو اس کے نقصانات اس کے جسم پہ آتے ہیں. اس کی دماغی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اس کے جسم کی جسمانی صلاحیت کمزور ہوتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے. یادداشت جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے. اپنے بچوں کے لیے سوچیں، بچے اپنے لیے سوچیں. یہ ان کے لیے انتہائی مفید کورس. اور اب اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاؤں تو ہماری اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، اس میں آپ نے اس کا کوڈ نمبر اٹھانا ہے. کوڈ نمبر اٹھا کے آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں ہماری، وہاں پر آپ جا کر اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو وہاں پر لیس ملے گی، رعایت بھی مل جائے گی. یہ بھی ادارے کی طرف سے خصوصی طور پر آپ کے لیے پیکیج ہے کہ آپ کے لیے رعایت بھی ہے، آپ کا فائدہ بھی ہے. مزید آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اگر مزید کوئی سوال ذہن میں رکھتے ہیں، آپ کو کوشچن اپنے ذہن میں آتے ہیں تو اس پہ نیچے نمبر چل رہے ہیں، آپ ہمارے طبیب حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ان کو بتائیں گے، گائیڈ لائن دیں گے کہ یہ کن کن کاموں کے لیے اور کیسے کس طریقے سے آپ کے لیے مفید ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بھی اجمل دواخانے کی آپ کے لیے انتہائی خصوصی یہ شفقت ہے، ان کے لیے محبت ہے. آپ اپنے مریضوں کے لیے ہمدردانہ محبت ہے کہ تاکہ ان کو کسی طرف بھٹکنا نہ پڑے اور آپ ہمارے مطلوب بھی آئیں، ہمارے حکومت سے بھی رابطہ قائم کریں. ہم سب کے لیے آپ کے لیے موجود ہیں. خدا حافظ.